السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا میرا موضوع تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ آج کے موضوع میں اپنے مسلک کے عقائد و نظریات کی نہیں بلکہ ایک اور فرقے کے عقائد و نظریات کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ عزیزان، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مولوی خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے کہ ایک مقام پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کسی اہل سنت دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اور مولوی خادم حسین رضوی صاحب ان کی اذان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بیان کرتے ہیں اور اذان کی باقاعدہ توہین کرتے ہیں، یعنی مؤذن کو سور بول کے، اور اذان کو انہوں نے یہ سور کی اذان، یعنی کہ یہ سوروں کی اذان ہے کہ ایک پاک اذان کو، پاک کلمات کو نعوذ باللہ انہوں نے ایک نجس جانور کے ساتھ ملا دیا۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے یہ الفاظ بھی نامناسب تھے، اور تمام عالم اسلام کو ان پر اعتراض کرنا چاہیے اور کرنا بنتا بھی ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مولوی خادم حسین رضوی صاحب کا اپنا تعلق بریلوی مسلک کے ساتھ تھا، یعنی وہ ایک بریلوی جماعت سے ان کا تعلق تھا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات بھی ان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بریلوی حضرات بھی ان کے خلاف ہیں اس بات پر، حالانکہ بریلویوں کو تو ان کی تائید کرنی چاہیے، بریلویوں کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے تو اپنے بریلوی ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے۔ ان کی جو جماعت کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب، اگر وہ یہ عقیدہ دے کر اپنی جماعت کو یا اپنے مذہب کے لوگوں کو، اگر وہی یہ عقیدہ دے کر جا رہے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، تو پھر باقی بریلوی حضرات کا اعتراض وہ خادم رضوی پہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ان کا تو سیدھا سیدھا اعتراض ان کے جو بزرگ بابے ہیں یا ان کے جو بانی ہے جماعت کے احمد رضا بریلوی، ان کا اعتراض تو سیدھا ان کے اوپر بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ نظریہ خادم رضوی کا ذاتی ہوتا تو چلو پھر تو ٹھیک ہے، بریلویوں کا اعتراض کرنا بنتا تھا، لیکن جب یہ عقیدہ ہی ان کو ان کے امام دے کر جا رہے ہیں احمد رضا بریلوی، تو پھر ان کا اعتراض کس چیز پہ بنتا ہے؟ باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو اس کو احمد رضا بریلوی کو اپنا امام یا محدث محسن نہیں مانتے، ان کا اعتراض تو بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، بلکہ تمام مسلمانوں کا جو اعتراض کر رہے ہیں خادم رضوی پہ وہ بالکل جائز ہے۔ تو ایک بات تو یہ، اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واقعی احمد رضا بریلوی اپنی جماعت کو یہ عقیدہ دے کر گیا ہے کہ یہ خادم حسین رضوی کا ذاتی نظریہ تھا۔ اگر خادم رضوی کا ذاتی نظریہ تھا، بریلویوں کا اعتراض بالکل جائز ہے۔ اگر ان کا یہ نظریہ ان کو ان کا امام دے کر گیا ہے احمد رضا بریلوی، تو وہ پھر بریلویوں کا اعتراض اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، یا تو یہ اپنی جماعت سے ہی دور ہیں، یا ان کو احمد رضا بریلوی کا صحیح طرح سے ابھی تک تعارف نہیں ہے، جس وجہ سے یہ لوگ ابھی بھی خود کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو خیر چلتے ہیں جی حوالے کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خادم رضوی خود ہی تھے یا اس کے پیچھے ان کا امام تھا بریلوی احمد رضا خان۔ چلتے ہیں جی حوالے کی طرف۔ یہ جی ملفوظات اعلیٰ حضرت اس وقت آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، یہ اس کتابچے میں احمد رضا بریلوی کے ملفوظات جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 98 میں لکھا ہے، ان سے سوال کیا کسی نے، ان سے سوال ہوا، وہابیہ جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہابیہ یہ دیوبند اہل سنت اور اہل حدیث کا کمبو ملا کے تو اس کو یہ وہابیہ بولتے ہیں۔ ارشاد، یعنی انہوں نے آگے سے جواب دیا، ان کی نماز ہے اور نہ ان کی جماعت۔ اگلا سوال ہوا، وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ تو اس کا آگے وہ جواب دیتے ہیں، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، استغفر اللہ، یعنی کہ وہ مسجد جس کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے اس کو نعوذ باللہ یہ کافروں کا گھر بول رہے ہیں، کہ ان کی جو مساجد ہیں وہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کافروں کی مسجدوں کے برابر ہیں، کافروں کے گھروں کے برابر۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلا سوال، اگلی جو لائن میں پڑھنے لگا ہوں وہ زیادہ قابل غور ہے، اس پہ ذرا زیادہ غور فرمائیے گا۔ عرض،
وہابی مؤذن کی اذان کا ادا کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد آگے انہوں نے جواب دیا، جس طرح ان کی نماز باطل ہے اس طرح اذان بھی، ہاں تعظیماً اللہ کے نام پر جل شانہ اور نام اقدس پر درود شریف پڑھا جائے۔ جی عزیزان محترم، اب ثابت تو اس سے یہ ہوا کہ یہ خادم حسین رضوی کا ذاتی نظریہ تو تھا ہی نہیں، یہ ان کے امام احمد رضا بریلوی کا نظریہ تھا، اور جو بریلوی حضرات خادم رضوی پر اعتراضات کر رہے ہیں ان کا اعتراض سیدھا اپنے امام احمد رضا بریلوی کے اوپر جا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ خادم رضوی کو لتاڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام کو بھی لتاڑے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ خادم رضوی کا تھا ہی نہیں، اس نے تو اس بیچارے نے تو اپنی جماعت کے ساتھ اپنے امام احمد رضا بریلوی کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور یہ بریلوی حضرات جو اس وقت خادم رضوی کی اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ تو اپنے جو ان کا امام تھا یہ تو اس کو لتاڑی جا رہے ہیں۔ اب خاص کر کے بریلوی حضرات سے میں مخاطب ہوں، ذرا اگر آپ کو اس کے خادم رضوی پر اعتراض ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ اعتراض احمد رضا بریلوی کے اوپر کرنا چاہیے، جو یہ عقیدہ آپ لوگوں کو دے کر گیا ہے۔ اب آپ لوگ اس کے دیے ہوئے عقیدے سے ناواقف ہو تو وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے نا بھائی۔ تو اگر آپ کو خادم رضوی پہ اعتراض کرنا ہے تو اس سے پہلے احمد رضا بریلوی کے اوپر اعتراض کرنا لازم ہے۔ اور بریلوی حضرات کے نزدیک تو یہ ہو گئے امام احمد رضا بریلوی، لیکن اہل سنت کی ایک بہت بڑی جماعت دیوبند اہل سنت، ان کا نظریہ احمد رضا بریلوی کے بارے میں کچھ اور ہے۔ تو دیوبند اہل سنت حضرات کی ایک کتاب ہے المحند علی المفند، یہ کتاب آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، المحند علی المفند۔ یہ کتاب دیوبند اہل سنت نے جو لکھی ہے، یہ اس کی احمد رضا بریلوی کی ہی ایک کتاب تھی حسام الحرمین، اس کے رد میں لکھی ہے، بہت اچھی طرح سے اچھے طریقے سے اپنے لحاظ سے اپنے اس کتاب میں المحند میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے حسام الحرمین احمد رضا بریلوی کی کتاب کا رد کیا، بہت ہی اچھے اور آسان طریقے سے کیا ہے۔ تو میں یہ دیوبند اہل حضرات کی کوئی سائٹ نہیں لے رہا یا ان کی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، ان کے ساتھ بھی ہمارے اختلافات ہیں اور بے شمار اختلافات ہیں اور رہیں گے بھی۔ تو یہ اس وقت اس ویڈیو میں اہل سنت دیوبند کا دفاع کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ بریلویوں کا، احمد رضا بریلوی کے مذہب کا یا اس کو فالو کرنے والے لوگوں کا یا اس کی جماعت کا عقیدہ نظریہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد تھا، نہ کہ دیوبند اہل سنت جماعت کا دفاع کرنے کا میرا کوئی ادھر مقصد تھا۔ تو لہذا بریلوی حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ کو خادم رضوی صاحب کی اس حرکت یا اس گستاخی کے اوپر اگر آپ لوگوں نے بھی اعتراض کرنا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بریلویت کو چھوڑ کے سیدھے رستے پر آ جائیں۔ خدا حافظ۔